الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو ساتھیو، آج کا یہ ویڈیو ہے وہ اتوار کے سلسلے میں ہے، اور اتوار کے سلسلے میں ہم سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ تو اب ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، سوالات کے جوابات کی طرف۔ ایک بھائی نے اعتراض کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کے داڑھی کو پکڑا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا وہ انہوں نے داڑھی کو تو نہیں پکڑا، غالباً وہ سورۃ اعراف کی طرف گئے تو اس میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ سورۃ اعراف میں صرف یہ ہے کہ سر کے بالوں کو پکڑنے کا ذکر ہے، لیکن اگر وہ قرآن مجید کی سورت جو ہے نا طٰہٰ کو پڑھ لیتے اور آیت نمبر 94 میں، اس کا تو میں نے دلیل بھی وہاں پر دے دیا تھا، تو وہاں پر بالکل کلیئر ہے سورت طٰہٰ آیت نمبر 94 کے اندر کہ ہارون علیہ السلام اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں قال یا ابن ام لا تاخذ باللحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے، لا تاخذ باللحیتی، مجھے داڑھی سے نہ پکڑو، ولا براسی، اور سر سے بھی نہ پکڑو۔ تو یہ قرآن مجید کی بالکل آیت ہے، اگر وہ بھائی اس کو دیکھ لیتا تو اعتراض نہ کرتا کہ اس میں داڑھی کے پکڑنے کی بات ہے۔ تو ایک وہ رسول یا نبی بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام بڑے بھی ہیں، لیکن اس نے اگر سر کے بال پکڑ لیے اور داڑھی کے پکڑ لیے اور پھر گھسیٹا بھی اور توریت کے تختیوں کو پھینکا بھی، تو یہ جو اس غصے کی حالت میں تھے، اور یہ غصہ اس کا اپنی ذاتی جو ہے نا وہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے میرے بھائی نہیں تھا، یہ جو کچھ تھا وہ دینی غیرت کے بنا پر تھا۔ اس کی نیت دینی غیرت تھی کہ یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ میری قوم میرے جانے کے بعد شرک کر رہی ہے، بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے، بچھڑوں کو الہ مان رہی ہے۔ تو جب دیکھا انہوں نے کہ اس نے پھر یہ دماغ میں سوچا کہ میرے بھائی نے شاید پوری تبلیغ نہیں کی، میرا کہا اس نے نہیں مانا، نرم رویہ چلے ہیں یہ، یا پھر انہوں نے ممکن ہے کہ مفاہمت کر لی ہو بنی اسرائیل کے ساتھ۔ تو بہرحال مختلف خدشات اس کے ذہن کے اندر سے اس غصے کے عالم میں، تو ٹیمپرری وقتی طور پر انسان کبھی جذبات میں آ جاتا ہے، اور وہ جذبات حاوی ہو جاتے ہیں عقل کے اوپر، تو وقتی طور پر یہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ تو یہ کچھ لوگ تو ہمارے کئی اس طرح کے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ نبی کی داڑھی کو پکڑنا اور سر کے بال کو پکڑ پھر گھسیٹنا کھینچنا تو یہ کفریہ کام ہے، لیکن کچھ لوگ کہیں گے کفر نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہے نا کہ یہ گناہ کے کام ہے، اتنا تو ہے نا کہ کسی کی بھی عام آدمی کی بھی داڑھی کو پکڑ کے سر کے بال کو آپ گھسیٹ کے دیکھیں کیا آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ گناہ گار ہو یا نہیں ہو۔ تو وہ ایک بھائی بھی بڑا تھا۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے، اس لیے جو ہے نا وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا اے میرے بھائی مجھے چھوڑ دے، اور یہ ابھی لوگ جو ہے نا میرے اوپر ہنسیں گے، لوگ کیا کہیں گے، وہاں پر بھی وہ ذکر ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو یہ بات جو ہے نا کہ لوگوں کے پھر سامنے اکیلائی میں بھی نہ ہو، تو واقعی یہ بات عجیب معاملہ ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اس کہ وہ آپ اس کو کفری سمجھیں، لیکن اتنا تو ہے نا کہ ہر بندہ یہ تو کہے گا نا کہ بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام سے غلط کام ہوا، لیکن نیت دیکھی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کی وجہ سے پکڑا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے غلطی کی اور نہیں پکڑا تو پھر نبوت نہیں چھینی اللہ کے بندو۔ تو پھر اگر کچھ غلطیاں ہو بھی گئی ہیں، مثلا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر سے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ ان سے خلافت کیسے چھینتے ہو؟ ابراہیم یہ موسیٰ علیہ السلام سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس طرح سے وہ درخت کے قریب جا کر اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے آدم علیہ السلام۔ قرآن مجید کہتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، اپنے رب کی جو ہے نا آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی، فغوا اور بھٹک گئے۔ تو اب کیا کہیں گے ان کو
تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نبوت نہیں چھینی. تو آپ لوگ پھر ابو بکر عمر اور عثمان سے اگر سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ وہ ان کی غلطیاں تھیں، کوئی اگر اس طرح کے سمجھتا ہے بندہ، تو پھر وہ ان سے خلافت کیوں چھینی جائے. ایک صاحب کہتے ہیں، آواز حق صاحب کہتا ہے کہ حدیث کرتاس پر جو ہے نا آپ ویڈیو بنائیں. میرے بھائی یہ حدیث کرتاس پر جو ہے نا ہماری ویڈیو پہلے ہی بنائی جا چکی ہے، آپ اس کو جو ہے نا وہ دیکھ لیں. پھر گزارش ہے کہ شیعہ حضرات یعقوب علیہ السلام سے ماتم ثابت کرتے ہیں. ایک یوزر صاحب کہتے ہیں کہ اس پر ذرا تھوڑی آپ وضاحت کریں. میرے بھائی اگر قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ماتم کیا دکھ کے اندر، تو کیا وہ قرآن مجید تو اترا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر؟ تو یہ اگر قرآن مجید سے یہ ماتم ثابت تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا؟ وہ اصحاب الاخدود 60-70 سال پہلے سورۃ بروج کے اندر یہ واقعہ ہے کہ ظالم بادشاہ تھا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مومن ہونے کی وجہ سے اس نے خندقیں کھدوا کر اور آگ لگا کے ان خندقوں میں آگ جلا کر ان تمام مومنین کو، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، خواتین بھی تھی، بچیاں بھی تھیں، سب کو زندہ آگ میں جلا دیا. تو 60-70 سال پہلے کی بات ہے. تو اگر یہ چیز ثابت تھی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نیکی چھپی ہوئی تھی؟ وہ نیکی ہی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. کوئی سمجھتا ہے بندہ کہ ایک نعمت ہے، لیکن وہ رسول اللہ سے ثابت نہ ہو تو میرے بھائیو وہ نیکی نہیں ہے، نہ وہ برکت ہے. اگر یہ قرآن سے ثابت ہوتا نا، یہ قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں یہ شیعہ بھائی کہ قرآن مجید سے جو ہے نا ماتم ثابت ہے. قرآن مجید سے ماتم ثابت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید آپ لوگوں سے زیادہ سمجھتے تھے، آپ کو علماء ذاکرین سے زیادہ سمجھتے تھے. وہ جس پر قرآن مجید اترا ہے، جس کے اوپر قرآن مجید اتر رہا ہے، جو سمجھ رہا ہے تم سے زیادہ. تم تو کچھ بھی نہیں ہو، زیرو ہو. ہم لوگ تو زیرو ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کا وحی لے کر وحی آتے ہیں، وہ تو قرآن مجید کے کسی آیت کو نہیں سمجھتے. کسی آیت سے ثبوت نہیں ملتا کہ ماتم کرو. اگر وہ ماتم ثابت ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا؟ وہ تو ایسے ہی رونا ثابت ہے. ماتم کی طرح سونا ہے. ماتم میں تو آپ لوگ اوروں کو بلاتے ہو، تعزیے بناتے ہو، روڈ بلاک کرتے ہو، جلوس کی شکل میں چلتے ہو، مرثیے اور نوحان خوانی کرتے ہو. تو کیا یہ سارے لوگوں کو ملا کے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بیٹے کے دکھ کے اندر، عزاداری میں، اور یہ ساری چیزیں اس نے کی؟ تعزیے نکالے، مرثیہ کھوانے کی، نوحہ کھوانے کی، لوگوں کو اکٹھا کیا، جلسے جلوس نکالے. اگر یہ سارے چیزیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا؟ جنگ بدر کے اندر اتنے صحابہ شہید ہوئے، جنگ احد میں 72 صحابہ شہید ہوئے، آپ کا چچا امیر حمزہ بھی شہید ہوا ہے. بہت آپ دکھی تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دکھ میں ماتم پھر کیوں نہیں کیا؟ اصحاب جو خندق کھود کر جن کو قتل کیا گیا آپ سے 60-70 سال پہلے، وہ جو سورۃ بروج کے اندر واقعہ ہے، سورۃ بروج میں میرے بھائیوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ماتم کیوں نہیں کیا؟ پھر یہ سارے صحابہ شہید ہوتے رہے جنگوں کے اندر. تو اہل بیت بھی تھے اور صحابہ کرام بھی تھے جن کے زمانے میں قرآن مجید اتر رہا تھا. نہ صحابہ نے ماتم کیا، نہ اہل بیت نے ماتم کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کر کے ماتم کیا. تو یہ تو خامخواہ کی وہ باتیں جو یہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ماتم ہے اور یعقوب علیہ السلام نے ماتم کیا. یعقوب علیہ السلام نے ماتم کیا تو تمہیں پتہ چل گیا اور تمہارے ذاکرین کو پتہ چلا، لیکن نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، نہ اس وقت علی کو پتہ چلا، نہ امام حسن حسین کو پتہ چلا، نہ ابو بکر عمر کو پتہ چلا. انہوں نے تو ماتم نہیں کیا، جلد سے جلوس نہیں نکالے، اور نہ مرثیہ اور نہ عزاداری کی، نہ کالے کپڑے پہنے. تو یہ کس طرح سے یہ غلط ہے جو یہ تشریح کرتے ہیں. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ مولا علی نبی کا بھائی ہے، باقی جماعت کا، خارجی جماعت کا بھائی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی نہیں بن سکتا، کیونکہ معاویہ باغی ہے، دوزخی ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے اس کے بھائی ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ آپ کی بات نہیں چلے گی نہ میری چلے گی. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن کیا کہتے ہیں. اب پہلے آتے ہیں حضرت حسن کی طرف. وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 10 احتجاج تبرسی، صفحہ نمبر 10 میں ہے. کیا کہتے ہیں؟ واللہ، اللہ کی قسم، ان معاویہ، بے شک معاویہ، خیر لی، میرے لیے بہتر ہے،
من हाउला, इन लोगों से, यज़अमून अन्नहुम ली शिया, जो दावा करते हैं कि हम इनके शिया हैं, इमाम हसन के शिया हैं। इब्तगू क़त्ली, मेरे कत्ल के पीछे हैं और मेरा माल वगैरह भी छीनने की कोशिश करते हैं। वअख़ज़ू माली, मेरे माल को भी इन्होंने लूट लिया है। और अब मुझे बताओ, माविया कहता है कि शियाओं से, हज़रत हसन कहता है कि माविया बेहतर है शियों से, और तुम कहते हो कि माविया शियों से बदतर है। और इमाम हसन ने ऐसी वैसी बात भी नहीं की। कहते हैं वल्लाह, अल्लाह की कसम, ये अल्लाह की कसम उठा कर कहता है कि वो तो बागी जो दोस्त की था तो उसको हुकूमत इमाम हसन ने क्यों दी? इमाम हसन जिसको अच्छा समझते हैं आप उनको बुरा समझते हैं। क्या ये इस तरह हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप मान रहे हैं? जिसको हसन अच्छा कहे आप उनको बुरा कहें, जिसको हसन बुरा कहे और आप उसको अच्छा कहें। ये किताब एहतजाज तबरीज़ी शिया किताब है, ईरान से छपी हुई है, सफ़ा नंबर 10 है मेरे भाइयों। अब मुझे बताओ, हज़रत हसन की बात को मानोगे या लोगों के ज़ाकिरीन की बात को मानोगे? फिर आप आएँ किताब नहजुल बलागा, हज़रत अली कहते हैं कि हमारा अल्लाह एक, हमारा रसूल एक, हमारा दीन एक। हम और शाम वाले आमने सामने आए इस हालत में कि हमारा अल्लाह एक, नबी एक और दावत इस्लाम एक थी। न हम ईमान बिल्लाह, उसके रसूल के तस्दीक में उनसे कुछ ज़्यादती चाहते हैं। वो ईमान भी बराबर है, हम ज़्यादती नहीं चाहते, उनका ईमान बिल्कुल दुरुस्त है। और न वो हमसे इजाफ़ा के तालब थे, वो भी इजाफ़े के तालब नहीं थे, बिल्कुल इत्तेहाद था। अब फ़र्क क्या है? सो इस इख्तलाफ के जो हमें खून उस्मान के बारे में हो गया था, और हकीकत यह है कि हम इसके बरी ज़मा हैं। वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप उस्मान के खून में उनको सज़ा जो नहीं दे रहे, वो बंदे आपके लश्कर में, लिहाजा आप उनके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं, आप उनके साथ मिले हुए हैं। हम कहते हैं नहीं, हम इनसे बरी ज़मा हैं। और हज़रत अली की ये बात सही है। अमीर माविया के मुकाबले में हज़रत अली की ये बात बिल्कुल सही है। हज़रत अली ज़्यादा हक़दार हैं हज़रत अमीर माविया से। लेकिन क्या कहते हैं? अल्लाह रसूल एक है, काफर नहीं है। मेरे भाई, वो उनको काफर नहीं कहता। तो ये बात आपकी, ये अमीर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो इमाम हसन उनके साथ हुकूमत उनको दे देते हैं। अगर वो काफर से दोज़की थे तो दोज़की के पास हुकूमत हवाले करना सुलह में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह किया था काफिरों के साथ सुलह हुदैबिया में, लेकिन सुलह किया था, हुकूमत तो नहीं दी थी ना। इन्होंने तो हुकूमत दे दी अच्छा समझ कर, और फिर बेअत भी की है। आपकी किताबों, शिया किताबों में लिखा हुआ है। तो वो क्या काफर की बेअत की थी उन्होंने? और ये कसम उठा के कह रहा है हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आगे चलो, कुरान मजीद से भी बात करते हैं। सूरत हुजरात है, व इन ताइफ़तान मिनल मोमिनीन इक़्ततलू, आयत नंबर 9 सूरत हुजरात। व इन ताइफ़तान मिनल मोमिनीन, अगर मोमिनीन के दो गिरोह इक़्ततलू आपस में क़िताल करें, जंग करें, लड़ें, फ़अस्लिहू बैनहुमा, तो दोनों के दरमियान में सुलह करा दिया करो। फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा, एक बागी हो जाए, देखा ये बगावत का लफ्ज़ है, बग़त, एक बागी है दूसरे का, अलल उख़रा, एक बागी है दूसरे का, अल्लाह रसूल का बागी नहीं है। फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी हत्ता तफ़िअ इलैहिल्लाह, उससे लड़ो जो बागी है जब तक कि वो सुलह की तरफ आ जाए। फ़इन फ़ाअत, अगर वो झुक जाए, फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदल व अक़सितू, तो उन दोनों के दरमियान में सुलह करो, इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला पसंद करता है अदल और इंसाफ करने वालों को। ये इसमें अल्लाह ताला ने दो मोमिन के गिरोह आपस में लड़ें, तो मेरे भाइयों, दोनों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मोमिन कहा है। कुरान मोमिन कहता है हुक्मरान के बागी को, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मोमिन है, और हज़रत हसन कहते हैं अमीर माविया बेहतर है, और हुकूमत भी उनको दे दी, विथड्रा कर गए। और हज़रत हसन और हुसैन उनकी बेवत भी की है। मुझे बताओ, फिर दोज़ख की तो नहीं रहा ना, तो फिर उस हदीस का क्या मकसद हुआ कि दोस्त की लोग करेंगे? वो दोस्त की लोग जो अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला के नहीं, बल्कि वो लोग जो दोस्त की हैं, बागी हैं, जो हज़रत उस्मान के कातिल थे, उन्होंने शहीद किया। क्यों? कि वो बागी थे,
ان کے باغی ہونے میں کسی کو بھی شک نہیں، سنی اور شیعہ سب مانتے ہیں۔ حضرت عثمان کے قاتل جو باغی تھے وہ حضرت علی کے لشکر میں تھے، حضرت علی نے شہید کیا ہے حضرت عمار کو، نہ انہوں نے امیر معاویہ والوں نے، وہ جو باغی تھے انہوں نے بھگدڑ مچائی ہوئی تھی، کچھ اس طرف تھے کچھ اس طرف سے کہ ان کو لڑا کر اور عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ کون سے باغی؟ وہ تھے جنہوں نے شہید کیا تھا حضرت عثمان کو، انہوں نے شہید کیا ہے، نہ کہ امیر معاویہ۔ اگر امیر معاویہ باغی ہوتا تو حضرت حسن ان کے ساتھ، وہ اس وقت کے لوگ تھے، اس وقت موجود لوگ تھے، وہ جو موجود ہوتے ہیں ان کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ آپ لوگ نہ موجود تھے، نہ آپ کے ذاکرین، نہ آپ کے علماء، وہ حضرت اس وقت موجود تھے۔ حضرت حسن دیکھ رہے تھے سارا ماجرا، ان کی نظر میں اچھے تھے، حضرت علی کی نظر میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ اچھے تھے۔ یونک چینل صاحب کہتا ہے کہ پھینکنا نہیں لکھا، رکھنا لکھا ہے۔ آپ نے جو کہا کہ توریت کی تختیوں کو پھینکا ہے، تو توریت کی تختیوں کو پھینکنے کے معنی میں بھی ہے اور رکھنے کے معنی میں بھی ہے، لیکن جب غصے میں بندہ ہوتا ہے اور اس وقت غصے کی حالت میں، وہ جو قرآن مجید ہے، جب اس نے سر کے بال پکڑے پڑے بھائی کے، داڑھی کے بھی پکڑی، تو اس وقت پھر غصے کی حالت کی وجہ سے معنی کی جائے گی کہ انہوں نے غصے میں آ کر پھینک دی۔ غصے میں جب عام سینس بندے کو ہوتا ہے تو وہ رکھ لیتا ہے، تو یہاں پر غصے کی معنی نہیں ہوگی، پھینکنے کی معنی کے معنی بھی آئے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ اعراف آیت نمبر 116، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی، ان القیٰ عصاک، آپ اپنی لاٹھی کو پھینک دو۔ جادوگر تھے نا، جادوگر آئے ہوئے تھے، تو پھینکنا ہے نا، یا ایسے رکھنا کہ سانپ بن گئی، پھینکا تھا نا۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی فرمان برداری کرتے ہوئے لاٹھی کو پھینکا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو پھر وہ ایک اژدہا بن گیا۔ یہ بھی سورۃ اعراف آیت نمبر 107 میں، کئی جگہ پر قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے الق کی معنی جو ہے نا، القا کی معنی ڈالنا بھی ہے، رکھنا بھی ہے اور پھینکنا بھی ہے۔ یہ ساری معنییں آپ کو قرآن مجید سے ملیں گی۔ لیکن میں نے کیوں معنی کی اور نہیں؟ اس لیے کہ وہ غصے میں تھے، اور غصے میں انسان کا وقتی طور پر تھوڑے عرصے کے لیے وہ عقل کے اوپر غصہ جب حاوی ہو جاتا ہے تو وہ پھینکنے کی معنی دے گا، رکھنے کی معنی نہیں دے گا۔ نبی پر کفر اور گناہ کا الزام لگایا ہے، مجھے وہ کہتا ہے کہ آپ نے نبی پر کفر اور الزام کا لگایا ہے۔ میں نہیں کہتا میرے بھائی، وہ آپ خود سوچیں کہ نبی کو کوئی داڑھی سے پکڑے تو آپ کیا کہیں گے؟ ایک طرف آپ آتے ہیں شیعہ بھائی، تو وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر اور عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آوازیں بلند کی تھی، تو وہ سارے شیعہ کہتے ہیں یہ کفر ہے، آواز بلند کرنا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز نکالی نہیں تھی، آپ ایسے خاموش تھے۔ وہ پکڑ تو اس وقت ہوگی نا جب رسول کے آواز سے اونچی آواز کی جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آواز ہی نہیں نکالی تھی تو ان کی آواز اونچی کیسے ہو گئی؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے، جب کوئی بندہ دیکھتے تھے نا کہ میری آواز سے اونچی آواز کر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ کے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے پھر زیادہ اونچی آواز کر لیتے تھے، کیونکہ آپ رحمت اللہ عالمین تھے کہ وہ بندہ گناہ سے بچ جائے۔ لیکن وہاں پر آپ لوگ شیعہ جو آواز بلند کرنا ہے اور یہاں داڑھی اور سر کو پکڑنا، یہاں آپ لوگوں کو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں وہ گناہ نہیں ہے، وہاں تو آپ کفر بھی کی فتویٰ لگا دیتے ہیں، وہ کافر ہو گئے، اور یہاں گناہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں کا عجیب معاملہ ہے۔ تم توہین کر رہے ہو، ہم بھائی توہین نہیں کر رہے، یہ وقتی اور عارضی چیز تھی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لی تھی اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ مولوی صاحب ترجمہ کو حدیث عمار کا قرآن میں ہے باغی، میرے بھائیو قرآن مجید میں تو باغی مومن ہے نا، اور میں نے بتا دیا حضرت عمار کو کون کرے گا، وہ باغی تھے جو حضرت عثمان کے قاتل تھے، وہ حضرت علی کے لشکر میں تھے، انہوں نے کیا تھا، حضرت علی نے نہیں کیا تھا، حضرت علی کے گروہ نے نہیں کیا تھا، وہ جو باغی اس میں داخل ہو گئے تھے انہوں نے کیا تھا۔ پرویز راٹھوڑ صاحب کہتا ہے کہ ہارون و موسیٰ ہارون علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام نے 35 بال نہیں کھینچے، جبکہ وہاں پر جنگ جمل اور صفین میں 35,000 لوگ مرے تھے۔ یہ بات غلط ہے میرے بھائیوں، یہ جھوٹ ہے کہ 35,000 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔
پھر تو دونوں گناہگار ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی میں حدیث ہے، سب المسلم فسوق، مسلم کو گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر، اور ان کا قتل کرنا کفر ہے۔ پھر تو امیر معاویہ نے کچھ صاحبزار ہے 35,000 میں سے کچھ صحابہ کرام کا قاتل امیر معاویہ بنے گا مومنوں کا، اور کچھ صحابہ کرام کا قاتل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ بنے گا، اور پھر دونوں کفر میں ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سباب المسلم فسوق، مسلم کو گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ تو دونوں پھر گروپ، یہ بھی وہ جو وفات پا گئے شہید ہو گئے 35,000، باقی جو بچے یہ دونوں گروپ کفر میں رہے، لہذا کوئی مسلم ہی نہیں رہا آپ کے اس عقیدے کے حساب سے، تو کوئی پھر نہیں بچا۔ یہ غلط باتیں ہیں، 35,000 مرے، تاریخ کی باتیں ہیں، اور تاریخ میں 95% جھوٹ ہے، کسی حدیث کے الفاظ نہیں ہے حدیث میں آیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کوئی مسند روایت ہو، صحیح روایت ہو کہ 35,000 لوگ شہید ہوئے تھے۔ مجتبیٰ شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو یزید کے ساتھ اٹھائے۔ بھائی یزید کے ساتھ نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا امام کے ساتھ، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہر ایک اپنے امام کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو آپ لوگوں کا امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، آپ 12 اماموں کے قائل ہیں، تو آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں اٹھیں گے۔ ہم نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھا ہوا ہے، اور ہمارا امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا انشاءاللہ العزیز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے۔ یہ یہاں پر امام سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تبلیغ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں، پتھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں، ہجرت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں، تکالیف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیں، اور لشکر جو ہے وہ سارا کا سارا وہ لے جائے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے عقیدے کے حساب سے ہے کہ امام سے مراد یہاں پر 12 امام ہیں، یعنی کہ محنت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انعام کوئی اور لے جائے، اور امام لے جائے، یہ نہیں ہوگا۔ جس نے محنت کی ہے عدل کا تقاضا ہے، ہم اسی کے ساتھ ہی اٹھیں گے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر محنت کی ہے، اللہ کے نبی ہیں، ہم نے کلمہ ان کا ہی پڑھا ہوا ہے، لہذا ہم انہی کے ساتھ اٹھیں گے، یہ عدل ہے۔ آپ لوگوں کا غیر عادلانہ فیصلہ ہے کہ محنت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نتیجہ اور انعام وغیرہ لے کر جائیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑا غلط ہے اور عدل کے خلاف عقیدہ ہے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز میرے بھائی جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے مومن صحیح ہیں اور مسلمین ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے، کیونکہ ہمارا جن کا امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے، جن کا امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے وہ اپنے اماموں کے ساتھ اٹھیں گے۔ یہ اس میں مراد امام سے مراد نبی ہے، ہر امت کا نبی جو ہے نا، ہر امت اپنے نبی کے ساتھ اٹھے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ غلام رسول صاحب کہتے ہیں کہ اخوان لوط اور اخوان سورۃ ہود آیت نمبر 50 میں ہے، بھائی کہا ہے، نبیوں کا بھائی کہا ہے کفار کو۔ یہ آپ کی بات صحیح ہے میرے بھائی، لیکن وہاں پر اس کا رد نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ کافر تھے اور کافروں کو نبیوں کا بھائی کہا گیا ہے، سورۃ ہود کے اندر انہوں نے آیت نمبر 50 کا حوالہ دیا ہے، یہ بالکل صحیح ہے آپ کے بات۔ لیکن میرے بھائی قرب الاسناد صفحہ نمبر 94 میں آپ دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں، آپ نے میرے خیال میں غور سے میری تقریر سنی نہیں میرے بھائی، ان علی علیہ الصلوۃ والسلام لم یکن ینسب احدا من اہل حربہ الی الشرک، کسی کو بھی شرک کی طرف منسوب نہیں کرتا تھا، ولا الی النفاق، نہ منافقت کی طرف، کفر کی طرف، ولکنہ کان یقول، لیکن وہ کہا کرتے تھے ہم اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی تھے۔ یہاں بھائی کی معنی کافر نہیں لیں گے، کیونکہ آگے جو الفاظ ہیں نا کہ وہ مشرک بھی نہیں ہیں اور منافق بھی نہیں ہیں، تو پھر کیا تھے، کس طرح کے بھائی ہیں؟ بھائی دو طرح کے ہیں، منافق اور مشرک بھی، ٹھیک ہے، بھائی ہیں وہ جو قرآن مجید ثابت ہے۔ دوسرے بھائی وہ بھائی ہیں نا جو نہ مشرک ہیں نہ منافق ہیں۔ اب ہم علی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سے بھائی ہیں؟ کہتا ہے یہ وہ بھائی ہیں جن میں نہ شرک تھا اور نہ منافق نہ کفر تھا، وہ بھائی ہیں ہمارے۔ تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا 94 پیج پہ قرب الاسناد میں حضرت علی۔ کیا حضرت علی کی باتوں کو آپ لوگ اہمیت نہیں دیتے؟ ان ذاکرین کی اور مولیوں کو اپنے جو آج کل ہیں ان کی باتوں کو اہمیت دیں گے؟
اور نہج البلاغہ 597 میں بھی کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ رسول سب ایک ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں پھر کیا فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں، مومنین کے دلوں میں جو کچھ گل ہوگا، نفرت ہوگی، وہ دور کر کے ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے خلاف جو گل ہے، تھوڑا سا حسد اور بغض کو کچھ کینہ اور نفرت ہے، اس کی وجہ سے وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں کیونکہ امیر معاویہ کے دل میں کچھ نفرت تھی، علی کے خلاف تھی، تو وہ آپ کہتے ہیں جہنم میں جائے گا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ اعراف آیت نمبر 45 میں آپ دیکھیں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّن غِلٍّ، دور کر دیے جائیں گے گل کو اور جنت میں ڈالے جائیں گے۔ تو کیا آپ لوگ قرآن مجید کو بھی نہیں مانیں گے میرے بھائی؟ آپ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، حد ہو گئی یار میرے بھائیوں۔ اور پھر وہ ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مکتب اہل بیتی اصل اسلام ہے، نبی کے گھر والے اور در والے برابر نہیں ہیں۔ علی بھی گھر والا تھا۔ اور میرے بھائی اگر علی گھر والا تھا تو قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ علی گھر والا ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، سورۃ النور آیت نمبر 27 نمبر آیت ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھر کے علاوہ جب دوسرے کے گھر میں جاؤ تو ان سے اجازت لیا کرو اور السلام علیکم کہا کرو۔ تو یہ مجھے بتاؤ کہ قرآن کہتے ہیں اپنے گھر کے علاوہ دوسرے کا گھر ہو تو۔ اب مجھے بتاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اجازت مانگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جاتے ہوئے اور السلام علیکم بھی کہتے تھے اور اجازت بھی مانگتے تھے، تو پھر یہ معلوم ہوگا کہ رسول اور علی کا گھر ایک نہیں تھا، رسول کا گھر علی کا گھر نہیں تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ویسے چلے جاتے تھے اندر تو وہ ثابت کریں آپ، کیونکہ وہ پھر تو پردے داری نہیں ہوگی، اپنے گھر والے لوگوں سے تو پردہ داری نہیں ہوتی نا۔ علی تو کزن ہے اور کزن سے تو شریعت میں پردہ ہے۔ تو یہ بات غلط ہے میرے بھائی آپ کی، کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ در والے ہیں ابو بکر اور عمر کی طرف آپ کا اشارہ ہے۔ اللہ کے بندو 135 پیج پہ ہیں، یہ دیکھیں آپ۔ حضرت عمر بے عوض اس کے کہ افواج اسلام کے بیش بہا غنیمتوں میں سے حصہ لیں، محض ایک عبا کے مالک تھے جس میں متعدد پیوند تھے۔ آپ راتوں کو مساجد کی سیڑھیوں پر غربا کے ساتھ سویا کرتے تھے۔ اللہ کے بندو، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس نے وفات پانے کے بعد کچھ نہیں چھوڑا، عبا کے مالک تھے۔ اور یہ ابو بکر، حضرت ابو بکر نے اپنی وفات کے وقت کل 3 چیزیں چھوڑیں، 3 چیزیں۔ ایک جوڑا کپڑے کا جو آپ پہنتے تھے، ایک اونٹ جس پر آپ سوار ہوتے تھے، اور ایک غلام جو آپ کی خدمت کرتا تھا۔ لو جی، یہ ہے ابو بکر جس کی ملکیت آپ نے دیکھی، اور وہ ہے عمر جس کا بھی آپ نے دیکھا۔ یہ کون لکھتا ہے؟ یہ کافر لکھتا ہے، تاریخ تمدن عرب کا رائٹر ڈاکٹر گوستاو لیبان، اور ترجمہ کرنے والا شمس العلماء مولوی سید علی برغرامی۔ یہ اردو بازار سرگودا سے چھپا ہوا ہے۔ ہسٹری اینڈ کلچر آف عربس کا رائٹر ہے، اس کا ترجمہ کیا تمدن عرب، ڈاکٹر گوستاو لیبان۔ یعنی انگریز تو مانیں ان کو، لیکن آپ کلمہ پڑھنے کے باوجود نہیں مانتے۔ مجھے بتاؤ ابو بکر عمر کی آپ کی ملکیت دیکھی جو وفات پا دیکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، یہ بہار الانوار ہے، ملا باقر مجلسی کی ہے، بہت ٹاپ کی کتاب آپ کی۔ اس سے کٹر شیعہ بہت کم ملیں گے آپ کو۔ ملا باقر مجلسی، یہ اسی جلد نمبر 3 میں، جلد نمبر 3، یہ اردو میں ٹرانسلیشن بھی کیا ہوا ہے، آپ خود ہی پڑھ لو۔ وہ تو تھے نا ابو بکر عمر، آپ کہتے ہیں وہ در والے ہیں، اب آئے گھر والے جن کو آپ اہل بیت سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے کتنے باغ چھوڑے، ملکت چھوڑی۔ علی نے اپنے باپ سے، انہوں نے ابن عمیر سے، انہوں نے حماد بن عثمان سے، انہوں نے ابی بصیر سے روایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ جناب امام جعفر صادق نے فرمایا، کیا میں تمہیں فاطمہ زہرا کا وصیت نامہ پڑھ کر نہ سناؤں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں سناؤ۔ آپ نے صحیفہ نکلا جس میں یہ تحریر تھا، یہ وصیت و عہد فاطمہ بنت محمد کی جانب سے اپنے اموال کے متعلق وصیت کی، اموال کے متعلق علی ابن طالب کے لیے۔ پھر وہ جب مر جائیں تو یہ حسن کی طرف منتقل ہوگا۔
حسن کے بعد حسین کی طرف، اور حسین کے بعد میرے وطن کے سلسلے کی جو اولاد اکبر ہو اس کی طرف، اور اولاد علی میں میرے وطن کے اولاد کے مسوا کسی کی طرف نہیں جائے گی یہ ملکیت۔ اور وہ اموال کون سے ہیں؟ باغات، 7 باغات ہیں، 7 باغات، نام بھی دیے ہوئے ہیں انہوں نے، دلال، عواب، مبیت، برکہ، حسنہ، صافیہ اور ام ابراہیم والا باغ۔ اس وصیت و عہد کا گواہ اللہ ہے، پھر مقداد بن اسود اور زبیر بن عوام ہیں، یہ گواہ بھی بی بی کر کے گئی۔ 7 باغات چھوڑے ہیں۔ شیعہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ان کے گھروں میں کچھ نہیں ہوتا تھا، بہت غربت کے عالم میں وہ گئے ہیں، بہت تکلیفیں ان کی، الحمدللہ یہ تو اتنے مال والے ہیں۔ پھر نیچے بھی ہے لکھا ہوا جناب فاطمہ الزہرا کے باغات کے نام، وہی بات ہے۔ یہ 248 پیج پہ ہے، آخری پیج پر، اور یہ جلد نمبر 3 در حالات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے، 248 پیج پہ بہار الانوار میں لکھا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں، وہ آپ جن کو سمجھتے ہیں در والے اور یہ گھر والے، اب کس میں زہد زیادہ ہے؟ دنیا سے بے رغبتی کس میں زیادہ ہے؟ مجھے بتاؤ۔ پھر بھی آپ نہ مانیں تو آپ کی مرضی ہے میرے بھائیوں، ہمارا تو کام ہے آپ لوگوں تک حق کی باتیں کو پہنچانا، ماننا اور نہ ماننا میرے بھائیوں آپ لوگوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ اور ہم سب کو معاف کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔